میرے نزدیک کسی بھی قسم کا واقعہ، حادثہ یا تخلیق کی اہم اور بڑی خوبی کوئی ہے تو وہ یہی کہ یہ واقعہ یا تخلیق پڑھنے یا سننے والے کو متحرک کر دے کہ مجھ جیسے شخص کے لیے یہی زندہ رہنے کا جواز ہے۔ تو آئیے آج آپ کو چند زندہ رہنے والے واقعات سناتا ہوں۔ البرٹ آئنسٹائن ایک یہودی سائنسدان تھا۔ اسرائیل کے پہلے صدر وائز مین کے انتقال کے بعد 1952 میں آئنسٹائن کو اسرائیل کی صدارت کا عہدہ پیش کیا گیا، مگر اس نے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے امریکہ میں مقیم اسرائیلی سفیر ابا بیان سے کہا، میں فطرت کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں اور انسان کے بارے میں تو بامشکل کوئی چیز مجھے معلوم ہے۔ میں اسرائیل کی طرف سے اس پیشکش سے بہت متاثر ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے افسوس اور شرمندگی بھی ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں زندگی بھر دوسری چیزوں پر کام کرتا رہا ہوں، اس لیے میں عوام سے درست طور پر معاملہ کرنے اور سرکاری امور کو چلانے کی فطری استعداد اور تجربہ دونوں سے محروم ہوں۔ میری بڑھتی ہوئی عمر نے میری قوت کو متاثر نہ کیا ہوتا، تب بھی میں اس اعلیٰ عہدے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے غیر موزوں تھا۔ ابو ظہبی کے حکمران اپنی دولت شروع میں اپنے محل کے ایک کمرے میں رکھا کرتے تھے۔ انہیں شکایت تھی کہ چوہے ان کے کرنسی نوٹ کتر جاتے ہیں۔ ایک برطانوی بینک مینیجر نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا کہ وہ اپنی دولت بینک میں جمع کرا دیں، جس پر وہ مشکل سے آمادہ ہوئے۔ انہیں بینکوں پر اعتبار نہ تھا۔ شروع میں انہوں نے تجرباتی طور پر صرف 10 لاکھ پاؤنڈ بینک میں جمع کرائے اور اسی دن بینک بند ہونے سے پہلے یہ تمام دولت دوبارہ نکال لی۔ انہوں نے یہ عمل کئی بار دہرایا اور تب انہیں یقین آیا کہ بینک میں ان کی رقم نہ صرف محفوظ ہے بلکہ جب چاہیں وہ اسے نکلوا سکتے ہیں۔ اسی تجربے کے بعد ابو ظہبی میں بینکنگ کے نظام نے فروغ پایا۔ ابو القاہیہ خلافت آسیہ کے عہد کا ایک معروف شاعر گزرا ہے۔ ایک روز وہ کچھ اداس سے بیٹھا تھا۔ کسی نے حال دریافت کیا تو بولا، بھائی بات یہ ہے کہ میں کچھ عجیب سی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اس سے نہ تو میں خوش ہوں، نہ میرا اللہ خوش ہے اور نہ ہی شیطان خوش ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، وضاحت فرمائیں۔ ابو القاہیہ نے کہا، اس میں ہر بات واضح ہے کہ میں دولت کے لالچ میں گرفتار ہوں، بہت مال و متاع چاہتا ہوں جو مجھے میسر نہیں، لہٰذا سخت ناخوش رہتا ہوں۔ ادھر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناخوش ہیں کہ میں اس کی اطاعت کاملہ اختیار نہیں کر رہا ہوں۔ اب رہا شیطان تو وہ بدبخت بھی مجھ سے خوش نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کرنے کی ہمت نہیں کرتا جو وہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ ایک دن ابن سماک خلیفہ ہارون رشید کے پاس بیٹھا تھا۔ خلیفہ کو پیاس لگی، پانی کے لیے حکم ہوا۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر ابن سماک نے پوچھا، امیر المومنین، پہلے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو شدت پیاس میں آپ پانی کا ایک پیالہ کس قیمت پر خریدیں گے؟ آدھی سلطنت دے کر بھی خرید لوں گا، ہارون رشید نے کہا۔ ابن سماک نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا، لیجئے اب پانی پی لیجئے۔ جب خلیفہ وقت پانی پی چکا تو ابن سماک نے پھر پوچھا، امیر المومنین، اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں رہ جائے اور باہر نہ نکلے تو آپ اس کو نکلوانے کے لیے کتنی رقم خرچ کر سکتے ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا، باقی کی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ ابن سماک نے فوراً کہا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ تمام سلطنت کی قیمت ایک گھونٹ پانی ہے، اس لیے اپنی حکومت پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ ہارون رشید یہ سن کر دیر تک روتا رہا۔ آخر میں ایک واقعہ تمثیل کی زبان میں سنیے۔ کسی سیٹھ نے خواب میں دیکھا کہ دولت کی دیوی یعنی لکشمی دیوی کہہ رہی ہے، سیٹھ، تیری نیک اور پارسا تگ و دو اور جد و جہد ختم ہو رہی ہے، اس لیے میں چند دنوں میں تیرے گھر سے رخصت ہو جاؤں گی، تجھے مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لے۔ سیٹھ نے کہا، کل صبح اپنے گھر والوں سے صلاح مشورہ کر کے جو مانگنا ہوگا
मांग लूंगा। सुबह हुई तो सेठ ने ख्वाब का माजरा सबके सामने रखा। कुंबे में से किसी ने हीरे जवाहरात मांगने के लिए कहा, किसी ने सोने का ढेर, किसी ने लंबी चौड़ी गाड़ियां और किसी ने कोठी बंगले मांगने की सलाह दी। आखिर में सेठ की छोटी बहू ने कहा, अब्बा, जब लक्ष्मी देवी को जाना ही है तो सब चीजें मिलने पर भी रहेंगी कैसे? आप तो महज ये मांगे कि खानदान में प्यार मोहब्बत रहे, कुंबे के सब लोगों में भाईचारा मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा रहेगा तो मुसीबत के दिन भी आराम से कट जाएंगे। सेठ को ये तजवीज पसंद आई और जब रात को फिर ख्वाब में लक्ष्मी देवी के दर्शन हुए तो उसने कहा, बोलो क्या मांगते हो? सेठ ने कहा कि देवी जी, आप जाना ही चाहती हैं तो खुशी से जाइए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक वादा लेना चाहता हूं कि हमारे कुंबे के लोगों में हमेशा बनी रहे, हमेशा प्यार और मोहब्बत रहेगा। लक्ष्मी बोली, सेठ, तूने ऐसा वादा मांगा है कि मुझे बांध ही लिया है। भला जिस कुंबे के अफराद में मोहब्बत, प्यार और प्रेम होगा, वहां से मैं कैसे जा सकती हूँ? To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.